13 جون بروز جمعہ صبح فجر کے وقت ہم نے خبروں میں سنا کہ اسرائیلی طیاروں نے ایران میں متعدد مقامات پر نیوکلیئر سائٹس کو اور فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ صبح 9 بجے تک یہ پتہ چل چکا تھا کہ ان حملوں کا نشانہ نہ صرف یہ کہ ایران کی نیوکلیئر تنصیبات ہیں بلکہ ایران کی اعلیٰ فوجی قیادت بھی ہے۔ یعنی ایران کے پاسداران انقلاب گارڈ کے سربراہ مارے گئے، ایران کی فوج کے سربراہ مارے گئے، ایران کی ایئر فورس کے سربراہ مارے گئے، ایران کے اس کے بعد جو سیکنڈ ٹیئر کی قیادت ہے وہ ماری گئی۔ پھر یہ خبریں آئیں کہ نہ صرف یہ کہ ایران کے ایٹمی تنصیبات تباہ ہوئی ہیں، ایران کے فوجی سربراہان مارے گئے ہیں، بلکہ ایران کے وہ استاد اور سائنسدان بھی ان حملوں کا نشانہ بنے ہیں جو نیوکلیئر سائنسز سے منسلک ہیں۔ یعنی تہران یونیورسٹی کے نیوکلیئر سائنسز ڈپارٹمنٹ کے ڈین یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ انسانی حوالے سے اور جسے کہتے ہیں ٹیکنالوجیکل حوالے سے اور فوجی صلاحیتوں کے حوالے سے یہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا حملہ تھا۔ اتنا بڑا حملہ شاید ایران کی پچھلے 40 سالہ تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں پیش آیا ہوگا جتنا بڑا حملہ ایران میں ابھی ہوا۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا یہ حملہ غیر متوقع ہے، بہت سے اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حملہ اس لیے غیر متوقع ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی 2 روز پہلے یہ خبر جاری ہوئی ہے ان کی طرف سے کہ میں نے نیتن یاہو سے تفصیلی بات کی ہے اور میں نے نیتن یاہو کو اس بات پہ منا لیا ہے کہ جب تک امریکہ اور ایران کے درمیان سلطنت عمان کی ثالثی میں نیوکلیئر مذاکرات چل رہے ہیں، اس دوران اسرائیل ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہ کرے، اور نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کی یہ بات مان لی۔ آج جب یہ حملہ ہوا تو اس حملے سے پہلے بڑی خبر یہ تھی کہ اتوار کے روز عمان میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا کوئی چوتھا دور جو ہے وہ چلنے والا ہے۔ تو ان مذاکرات پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ جب تک یہ مذاکرات چل رہے ہیں تب تک ایران پر اسرائیل کی طرف سے فوجی حملہ نہیں ہوگا۔ آج بہت سارے خبر رساں اداروں نے یہ بات لکھی کہ یہ بظاہر ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو دھوکہ ایران کے ساتھ یا ایران کی انتظامیہ کے ساتھ یا ایرانی ریاست کے ساتھ کیا گیا ہے، اس میں صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو برابر کے شریک ہیں۔ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ جو 48 گھنٹے پہلے ٹیلی فون کال کی ہے وہ دراصل اس حملے کے اہداف اور ان کے کیا کہتے ہیں اسے آپریشنل ٹیکٹکس اور وغیرہ وغیرہ اس حوالے سے وہ گفتگو ہوئی ہے، نہ کہ یہ کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو یہ کہا ہے کہ وہ 48 گھنٹے وہ جب تک یہ مذاکرات چل رہے ہیں تب تک حملہ نہ کرے۔ دوسری طرف یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ بڑا واضح تھا اور ایران کو صدر ٹرمپ نے 60 روز کی مہلت دی تھی کہ وہ ان 60 روز کے اندر اندر جو مذاکرات ہمارے چلیں گے اسی میں کوئی معاہدہ ہمارے ساتھ طے کرے، اور وہ معاہدہ بھی امریکہ کی شرائط پر ہو، تو اسی صورت وہ ایرانی حکومت کو اور ریاست کو فوجی حملے سے محفوظ رکھیں گے، ادروائز امریکہ خود یا اسرائیل کے ذریعے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ آور ہو جائے گا۔ تو کل ہی امریکہ نے عراق سے اپنے سفارت خانے کے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کو کہا ہے، اور خطے میں دیگر جہاں جہاں امریکہ کی افواج اور امریکہ کی رہائشی کالونی ہے وہاں لوگوں کے لیے محتاط وارننگز جاری کی گئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ظاہر کر رہی تھیں کہ یہ حملہ بہت قریب ہے۔ پرسوں جب صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا ٹوٹ پر لکھا کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان تجارتی ڈیل ہو چکی ہے اور میں جلد صدر شی سے ملنے والا ہوں، اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ کھٹائی میں چل رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ایران کے ساتھ کسی طرح کے کوئی مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ تو آج یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس کے بعد صدر ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران نے ان حالات کے بعد ہمارے ساتھ ہماری شرائط پر مذاکرات قبول نہ کیے تو ایران کو اس سے کہیں گنا بڑے حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے کل سے آج ایران کے لیے بہت کمزور لمحہ ہے، تو اگر اتوار کو ایران اور امریکہ
جو کہ نہیں لگتا کہ بیٹھیں گے، لیکن اگر بیٹھتے ہیں اور امریکہ کی دھمکی کام کر جاتی ہے تو ایران مذاکرات کی ٹیبل پر اب بہت کمزور ہے۔ اسرائیل نے اپنے مقاصد بہت واضح طور پر بیان کیے ہیں کہ ہمارے حملے ایران کی ایٹمی اور فوجی صلاحیتوں کے خلاف اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ہم ایران کی طرف سے اپنے وجود کو لاحق خطرات ختم نہیں کر دیتے۔ تو یہ خطرات تو صرف نیوکلیئر نہیں ہے، یہ خطرات تو ایران کے میزائلوں سے ہیں، اور اصل مسئلہ ہی ایران کے میزائلوں سے ہے۔ ایران کا نیوکلیئر پروگرام تو آج بھی بہت سارے مبصرین اور بہت سارے ماہرین کے مطابق چند مہینے نہیں بلکہ سال کے لگ بھگ درکار ہے کہ ایران اس قابل ہو کہ وہ ایٹمی ہتھیار تیار کرے۔ اور پھر ایٹمی ہتھیار صرف تیار کرنا ضروری نہیں ہوتا، اس کو اس کے مینز آف ڈیلیورنس، تاکہ اس کی جو تھریٹ ہے یا جو اس کا ڈیٹرنس ہے وہ پورے طریقے سے دشمن تک کنوے ہو، اس کے لیے اس کے ڈیلیورنس مینز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو ایران کے خلاف اسرائیل کے حالیہ حملے شاید دو طرح کے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے، ایک یہ کہ ایران کا ایٹمی پروگرام ختم کر دیا جائے یا اسے اتنا پیچھے دھکیل دیا جائے کہ کئی دہائیاں پیچھے چلے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا ضروری کام وہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ایران کا میزائل پروگرام، بیلسٹک میزائل پروگرام، ایران کے وہ ہتھیار جن کی ریچ اسرائیل تک ہے، انہیں ختم کیا جائے۔ تو یہ حملے اس وقت تک جاری رہیں گے، نتنیاہو بڑا واضح طور پر بیان کر چکے ہیں، جب تک ایران کی وہ فوجی اور نیوکلیئر صلاحیت ختم نہیں ہو جاتی جس سے اسرائیل کو خطرہ ہے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا ایران کے اندر موجودہ حکومت کا خاتمہ امریکہ یا اسرائیل کی بنیادی منشا یا بنیادی مرضی یا بنیادی خواہش ہے، تو یقیناً ہے۔ اور لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کبھی کسی ملک پر کسی خارجی طاقت کی طرف سے جارحیت برپا کی جاتی ہے تو داخلی تقسیم اور عدم استحکام اس کے بھی ممکنہ طور پر دو نتائج ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ عوام اور ریاست کے درمیان جو خلیج تھی، جو تقسیم تھی، وہ ختم ہو جائے اور لوگ خارجی حملہ آور کے سامنے متحد ہو جائیں اور یہ کہیں کہ جی ہمارے تنازع آپس میں جو تھے وہ گھر کے اندر ہیں، وہ گھر کے اندر ہی رہیں گے، ہم باہر سے آنے والے حملہ آور کے خلاف ایک جان ہیں، متحد ہیں۔ ہم نے ہندوستان کی طرف سے آپریشن سندور کے آغاز کے بعد پاکستان کی فوج کا یا پاکستانی ریاست کا جو جوابی بنیانوں مرصوص آپریشن تھا، اس کے دوران ہم نے یہ دیکھا کہ اس جھڑپ سے پہلے پاکستان میں داخلی سیاسی تقسیم بہت گہری تھی، اور پاکستان میں رہتے ہوئے، پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی شخص یہ بآسانی نتیجہ اخذ کر سکتا تھا کہ پاکستانی فوج پاکستان میں تاریخ کی اس مقام پر تھی جہاں لوگ ان کو ناپسند کرتے تھے، ان کی پسندیدگی بہت بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ لیکن 4 روز کی جنگ کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانی فوج نے وہ کھویا ہوا مقام یا وہ کھوئی ہوئی پسندیدگی جو 2024 کے انتخابات یا اس کے بعد کی سیاسی صورتحال کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی، وہ بہت حد تک تبدیل ہو گئی۔ تو جہاں تک یہ بات ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کے اندر حکومت تبدیل کر دی جائے، یا اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ان تمام حملوں کا مقصد ایران کے عوام کو آمریت سے، جو کہ ایران کی نظام ولایت فقیہ ہے، اس سے آزادی دلوانا مقصود ہے۔ تو جہاں تک میری ذاتی اسیسمنٹ ہے، میرا نہیں خیال کہ ایرانی ریاست کا نظام اس قدر کمزور ہے کہ وہ اس طرح کے فوجی حملوں کے نتیجے میں عوام کوئی بہت بڑا ریولٹ کرے گی اور ووٹ کھڑی ہوگی۔ مجھے میر حسین موسوی کے زمانے کی گرین موومنٹ یاد آتی ہے، مجھے صدر اوباما کی وہ تقریریں یاد آتی ہیں جو انہوں نے ایرانی عوام سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے کہی تھیں، اور اس دوران بلینز آف ڈالر انویسٹ ہوئے تھے، اور سینکڑوں لوگ ان مظاہروں میں مارے گئے تھے، اور ہزاروں لوگ ان مظاہروں کے نتیجے میں ایرانی ریاست نے پکڑے تھے۔ پھر ابھی 1.5-2 سال پہلے محاسا امینی کا جب واقعہ ہوا تو زن زر آزادی کی جو تحریک ہے وہ بڑی شدت سے چل رہی تھی۔ تو ایران بلا شبہ داخلی طور پر کئی حد تک شکست و ریخت کا شکار ہے، داخلی تقسیمات ہیں، لیکن میرا اندازہ یہ ہے، جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ یہ فوجی حملے جو اسرائیل کی طرف سے ایران کے خلاف برپا کیے جا رہے ہیں، یہ ایرانی عوام کو ایرانی ریاست کے مزید قریب کریں گے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ ایران ان اسرائیلی حملوں کے جواب میں کیا کر سکتا ہے،
तो हमें इसका सबसे पहले पस मंज़र समझना चाहिए। हम इस सवाल को इस तरह देखते हैं कि कोई पूछे अगर किसी बैनुल-अक़वामी सियासी उमूर के माहिर से, मसलन प्रोफ़ेसर जॉन जे मेयर शेमर से जब ये पूछा गया कि आप बताएं कि ईरान की रियासत अब तक अपने आप को अमेरिका जैसी सुपर ताकत के मुकाबले में कैसे बरकरार रखे हुए इस इनकलाबी सूरत हाल में। तो उन्होंने कहा है कि दरअसल ईरान की ये पॉलिसी है, यानी स्ट्रैटेजी है कि हम जानते हैं हम फौजी हवाले से आपसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। तो अगर अमेरिका चाहे तो ईरान को फौजी शिकस्त दे सकता है और ईरान में हुकूमत तब्दील कर सकता है। तो ईरान की रियासत का जो एक छुपा हुआ पैगाम अपने दुश्मनों को होता है वो ये होता है कि हाँ, आप हमें ख़त्म कर देंगे मगर आपके लिए ये फतह कोई खुशगवार फतह नहीं होगी। हम आपके लिए ये विक्ट्री बिटर करेंगे, खटाई में डालेंगे, आपको तकलीफ होगी, कड़वा घूंट पीना पड़ेगा ईरान की हुकूमत के खात्मे के लिए, रजीम चेंज के लिए। तो वो क्या कड़वा घूंट है? ईरानी कहते हैं कि हम खित्ते में तमाम अमरीकी अहदाफ को, जो कि कुवैत में है, बहरीन में है, कतर में है, सऊदीया में है, इराक में है और पता नहीं कहाँ कहाँ है, उन्हें वहाँ निशाना बनाएंगे। सब जानते हैं कि मशरिक वस्ती में अमरीकी अड्डे ईरानी मिसाइलों की रेंज। इसके बाद वो ये कहते हैं कि हम अबनाए हुर्मुज़ में आग लगा देंगे। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो कि गवादर और चाबहार के बिल्कुल करीब वाक़या है नक्शे में, और दुनिया के खलीज फ़ारस के या खलीज अरब के, जो भी नाम आप रखें उसका, जीसीसी कंट्रीज़ का जो तेल है उसका एक बड़ा हिस्सा, उसकी तरसील यूरोप और अमेरिका और बाकी ममालिक को जहाँ कहीं वो जाता है वो इस रास्ते से होती है। तो ईरान चूँकि आबनाए हुर्मुज़ या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऐन दहाने के ऊपर बैठी हुई फ़ौजी ताकत है, और ईरान की फ़ौजी ताकत से तो ज़ाहिर है किसी को इनकार नहीं। और ईरान ने अरसा दराज से अपने आप को इस तरह तैयार किया है कि वो किसी ऐसे हमले की सूरत में जिसे वो अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, वजूद का खतरा समझेंगे, तो वो आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर देंगे या उस रास्ते में आग लगा देंगे। और वो चूंकि दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी तेल की ताकत है, तो ये सलाहियत बहरहाल अमेरिका और दीगर जो फौजी ताकतें हैं वो ये मानती हैं कि ईरान ऐसा कर सकता है। इसके अलावा ईरान ने ये कहा रखा है कि जी हम, अगर हम पर ऐसा हमला हुआ तो हम अपने तेल के ज़ख़ीरे को आग लगा देंगे। क्योंकि वो ये ईरानी रियासत ये मानकर चलती है कि जो इनकलाब के दुश्मन है या ईरानी रियासत की मौजूदा हालत के दुश्मन है, उनकी नज़रें ईरान के तेल और गैस के ज़खायर पर हैं। तो वो ये कहते हैं कि हम अपने जो ऑयल इंडस्ट्री है उसको तबाह करेंगे ताकि आपके हाथ कुछ ना आए और इससे दुनिया के तेल को नुकसान पहुंचे। ज़ाहिर है सारी दुनिया की मईशत तेल पे चलती है और तेल की तरसील पे चलती है, तो तेल से जुड़ी सनत को निशाना बनाएंगे, खित्ते में तेल के कुओं को निशाना बनाएंगे, उन जगहों को निशाना बनाएंगे जहां से उन ममालिक को तेल जाता है जिन ममालिक की अफवाज ईरान पर हमलावर होंगी। ये बहुत बड़ी धमकी है। और उसके बाद ईरान ये कहता है कि हम खित्ते में अपनी प्रॉक्सी ताकतों को, अपनी तंजीमों को, जो हमारे वो जंगजू तंजीमें जो हमारी बात मानती हैं, उनमें अल हश्द शाबी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस इराक में मौजूद हैं और वो कई दफ़ा अमरीकी अहदाफ को निशाना बना चुकी हैं। हिजबुल्लाह लबनान में बहुत कमज़ोर है लेकिन ख़त्म नहीं हो गई, और आज हमने देखा है कि अंसारुल्लाह या हौसियों ने यमन से मिसाइल इसराइल की जानिब दागे हैं और वो जाकर इसराइल में गिरे भी हैं। तो एक ये सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है कि ईरान को इस वक्त, चूंकि वजूद का खतरा लाक है, ईरान के जो यूनाइटेड नेशंस में वो है नुमाइंदे खसूसी, उन्होंने ये ऐलान किया है कि ईरान इस वक्त स्टेट ऑफ वॉर में है और हमारी रियासत इस वक्त इसराइल के खिलाफ जंग लड़ रही है। तो अगर वो एक स्टेट ऑफ वार में है और वो इसको टोटल वार कंसिडर करते हैं और अभी तक जंग खत्म नहीं हुई या हमले खत्म नहीं हुए, अभी भी रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, जुमे का दिन है, हम देख रहे हैं कि ईरान के एटमी तनसीबात पर मुसलसल हमले जारी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ईरान कोई इंतहाई इकदाम उठाने की बजाय जो खतरनाक तरीन दांव खेल सकता है वो ये है कि वो दुनिया में तेल की तरसील को नुकसान पहुंचाएगा। वो आबनाए हुर्मुज़ को लॉक करने की, ब्लॉक करने की, रोकने की कोशिश करेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं खबरों में पढ़ रहा था कि मुतअद्दिद ऑयल टैंकर्स ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की तरफ जाने से इनकार किया।
ایرانی جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا ایران اگر یہ اقدامات جو میں نے ابھی لسٹ گن کر سنائی ہے ان میں سے کوئی بھی اٹھاتا ہے یا کوئی بھی بجا لاتا ہے یا کوئی بھی سر انجام دیتا ہے تو امریکہ کیا کرے گا؟ امریکہ اسے خطے میں اپنے خلاف اعلان جنگ مانے گا۔ خطے میں قطر امریکہ کی اتحادی چھتری تلے ہے۔ سیٹ کام یعنی امریکہ کی سب سے بڑی فوج کا ہیڈ کوارٹر مشرق وسطی میں قطر میں موجود ہے، اور قطر میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنانا یا ابنائے ہرمز کو بند کرنا، یہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس پر امریکہ خاموش رہے گا۔ امریکہ ایران کے خلاف بھرپور فضائی حملے کرے گا، جنگ مسلط کرے گا ایران کے خلاف، اور ایران اس دوران اپنے پاس موجود تمام ہتھیاروں کو خطے میں موجود امریکہ کے تمام فوجی ایسٹس کے خلاف استعمال کرے گا، بشمول امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئرز۔ تو یہ وہ صورتحال ہوگی جس میں ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہوں گے، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایران کا وجود ختم ہونے کو جا رہا ہے، یعنی ایرانی ریاست یا ایران کی موجودہ انقلابی ریاست ختم ہونے جا رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں ایران نے جو ایک قسم کا اسٹریٹجک میسج دنیا کو دے رکھا ہے وہ یہی ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ اگر ہم یا ہماری ریاست ختم ہوگی تو خطے کا امن ختم ہوگا، خطے سے تیل کی ترسیل ختم ہوگی، خطے میں امریکہ کے مفادات کو ہر ممکن نشانہ بنایا جائے گا۔ اور اگر ایران کے آیت اللہ خامنہئی ایک طرح سے گلوبل جہاد کا فتویٰ دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص جو نظریہ ولایت فقی کو مانتا ہے یا آیت اللہ خامنہئی کو اپنا وہ مانتا ہے مجتہد، اس پر جہاد واجب ہو چکا ہے، اور تو ہم ایک قسم کی ایک گلوبل ٹیرر موو کو دیکھیں گے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں ایرانی رہبر جو ہیں خامنہئی ان کے ماننے والے موجود ہیں، اور یہ آئی ڈونٹ نو دنیا داعش جیسی یا القاعدہ جیسی ایک نئی خطرناک عالمی دہشت گردی کی جنگ میں کود پڑے گی، آئی ڈونٹ نو، لیکن ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ایک محدود فوجی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ یہ تجارتی جنگ ہوگی، یہ فوجی جنگ ہوگی، یہ مذہبی جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں ہر وہ ایلیمنٹ ہوگا جو اس تنازع کے پچھلے 40 سال کے دوران ایز ٹول استعمال کیا جا رہا تھا۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ ایران کے اوپر مسلط کی گئی جنگ کے پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے، پاکستان ایران کے ساتھ 1000 کلومیٹر کے لگ بھگ بارڈر شیئر کرتا ہے، اور ایران اور پاکستان کے ساتھ جو بارڈر ہے وہ پاکستان کے ٹربلڈ ریجن کے ساتھ ہے، یعنی پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ساتھ، اور صوبہ بلوچستان میں پاکستان کو ایک ایک خاصی سویر نوعیت کی انسرجنسی کا سامنا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس انسرجنسی کے لیے جو گراؤنڈز استعمال کیے جاتے ہیں وہ یا سیف ہیونز ایران میں مہیا ہوتے ہیں یا وہ افغانستان میں مہیا ہوتے ہیں۔ تو ایسی کسی صورتحال میں جب ایران میں اس طرح کی صورتحال ہوگی تو وہ عناصر جو پاکستان کی سرزمین کے اندر پاکستان کی ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کے لیے ہتھیاروں کا حصول، ان کے لیے ایک قیاس اور غیر یقینی صورتحال میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا امکان بہت بڑھ جائے گا۔ تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بلوچستان کی سیکیورٹی ہوگی، جو کہ یہ سیکیورٹی چیلنج ملٹی پلائی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں فرقہ واریت کی ایک تاریخ ہے، اور آج جب یہ حملہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیا گیا تو ایک کیا کہتے ہیں ریسرچ میتھڈ یہ بھی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر جو عالمی خبر رساں ایجنسیاں ہیں ان کی خبروں کے نیچے جو قارئین ہیں ان کے کمنٹس پڑھیں یا یوٹیوب پر کمنٹس دیکھیں، تو آپ کمنٹس دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا سوشل میڈیا سیکٹیرین لائنز پہ ڈیوائڈ ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر زمینی طور پر دیکھا جائے تو لوگ سیکٹیرین لائنز پر ڈیوائڈ ہیں۔ آج بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ ہو تو یہ ہوگا،
تو میں اگر مر گیا ہوا تو میری قبر کو آ کر توہین کرنا، یہ سب باتیں پاکستان کے سوشل میڈیا پر آج دیکھنے اور پڑھنے کو مل رہی ہیں۔ تو پاکستان میں فرقہ واریت کے حوالے سے ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہماری حکومت، ریاست اور سماج کو ہوگا۔ بلوچستان میں مسائل جو ہیں وہ ہمیں پریشان کریں گے، اور اگین ہر جو مشکل ہوتی ہے اس میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، اور اگر پاکستان نے افغانستان میں نیٹو آپریشن کے 20-22 سال اور اس سے پہلے روسی جہریت کے 10-12 سال، اور اس بیچ افغانستان کے اندر متحارب گروہوں کی جو 10-12 سال کی آپس کی سول وار کی لڑائی ہے، یعنی ہم 1978 سے تو ایکٹیولی افغانستان کے اندر کچھ تو خون دیکھ رہے ہیں، اور وہاں لالیسنس دیکھ رہے ہیں، اور وہاں سول وار دیکھ رہے ہیں، اور کبھی کسی بیرونی طاقت کو دیکھ رہے ہیں اور کبھی کسی بیرونی طاقت کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک بیرونی طاقت کے ہم حمایتی رہے ہیں اور حامی رہے ہیں، اگرچہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بظاہر حامی مگر در پردہ ان کے مخالف تھے، اور دوسری امریکہ اور دوسری سوویت یونین، اس کے تو ہم اعلانیہ مخالف رہے ہیں۔ تو اگر ہم نے سوویت یونین اور افغانستان کی لڑائی برداشت کر لی اور جھیل لی اور اس عذاب سے نکل آئے، اور پھر اس کے بعد آئی ایس ایف فورسز کا افغانستان میں 20 سال کا اسٹے ہم نے دیکھا، اور اس عذاب سے بھی ہم نکل آئے ہیں، اور ہندوستان جیسی دشمن طاقت کو پچھلے 80 سال سے اپنی سرحد پر دیکھ رہے ہیں، تو پاکستان کی سرحدوں کے پار عالمی جنگیں پاکستان کے لیے نیا منظرنامہ نہیں ہے۔ اور اب تک کی صورتحال اگر دیکھی جائے تو پاکستان نے ان جنگوں کو، جو کہ بظاہر غیر ملکی سرزمین پر لڑی جا رہی تھی، اپنے لیے اسٹریٹجک بلنڈر نہیں بلکہ اسٹریٹجک اپرچونٹیز میں کنورٹ کیا۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ پاکستان اس مشرق وسطیٰ کے تنازع میں جو ایران اور اسرائیل کے درمیان تیزی سے پھیل رہا ہے کیا کرے، پاکستان ایران کے ساتھ ہر طرح کی اس حمایت کا اعلان عملاً اور لفظاً کرے جس طرح کی حمایت ہمیں ایران سے ملتی ہے۔ مثلاً 1965 کی لڑائی کے دوران یا 1971 کی لڑائی کے دوران جو حمایت اور مدد ایرانی ریاست نے پاکستان کے لیے کی، وہ پاکستان کے لیے ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا وہ معاونت ہے۔ اور اس کے علاوہ کارگل کی لڑائی کے دوران یا دیگر حملوں کے دوران جو انڈیا پاکستان کے درمیان ہوئے ہیں، یہ خبریں آئی ہیں کہ پاکستان نے بسا اوقات اپنے جہاز یا اپنے فوجی ایسٹس جو ہیں ان کے تحفظ کے لیے انہیں ایران میں اسٹیشن کیا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی لاجسٹک ہیلپ اگر پاکستان ایران کے لیے فراہم کر سکتا ہے، یا عوامی بنیادوں پر پاکستانی لوگ آگے بڑھیں اور چندہ اکٹھا کریں اور یہ کہیں کہ ہم ایرانی بہن بھائیوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو پاکستانی ریاست کا اس تنازع میں ایران کا سفارتی ساتھ دینا چاہیے، او آئی سی میں اس کی آواز اٹھانی چاہیے۔ ہم براہ راست اسٹیک ہولڈر ہیں کیونکہ ہم ان کے ساتھ سرحد شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کی 12-15% آبادی اہل تشیع ہے، اور اہل تشیع کی آبادی کا ایک بڑا طبقہ اپنی روحانی وابستگی ایران کے ساتھ دیکھتا ہے، اور وہاں اپنے وہ مقدس مقامات کے سبب ان کو عقیدت اور احترام کی نگاہ سے اس سرزمین کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر ہمارے تہذیبی، تاریخی، ثقافتی تعلقات ہے فارسی تہذیب کے ساتھ، تو پاکستان کو ہر وہ اقدام کرنا چاہیے ایران کی حمایت اور سپورٹ میں جو ایران کے عوام کے لیے ہو۔ اور میرا خیال ہے پاکستان اس معاملے میں جو میری سمجھ بوجھ کے مطابق گائیڈ لائنز ہیں، وہ پاکستان آلریڈی اس سے پہلے اعلان بھی کر چکا ہے اور اس کے اقدامات بھی کر چکا ہے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ نتن یاہو کسی گریٹر اسرائیلی منصوبے پر عمل پیرا ہیں، اور پہلے 1995 میں نتن یاہو نے کوئی کتاب لکھی ہے اور اس میں یہ درج ہے کہ جی فلاں 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 ممالک، مطلب سوڈان، عراق، لیبیا، ایران، شام، لبنان، پاکستان وغیرہ وغیرہ کی فوجی طاقتیں ختم کرنی ہیں، اور ان کو ٹوتھ لیس کرنا ہے، یعنی ان کو لڑنے بھڑنے لائق نہیں چھوڑنا۔ تو اس میں سعودی عرب بھی ہے، اور وہ ان کے گریٹر اسرائیل منصوبے میں تو مکہ مدینہ پر قبضہ کرنا بھی شامل ہے، ان کے گریٹر اسرائیل منصوبے میں تو قاہرہ پر قبضہ کرنا بھی شامل ہے، ان کے گریٹر اسرائیل منصوبے میں تو دمشق پر قبضہ کرنا بھی شامل ہے، ان کے گریٹر اسرائیل منصوبے میں تو ار شہر تک ان کی ریاست
تو ایک بہت بڑے علاقے پر گریٹر اسرائیل قائم کرنا چاہتے ہیں. تو اگر کسی ایسی لڑائی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جس میں اسلام بطور مذہب اور یہودیت اور عیسائیت بطور مذہب جنگ پر اتر آئے گی، اور 56 مسلم ملک ایک طرف ہوں گے اور جوڈو کرسچن سویلائزیشن ایک طرف ہوگی، اور ہم ایک صلیبی جنگ لڑ رہے ہوں گے، تو ایسی کسی جنگ میں تو پھر نہ پاکستان محفوظ ہوگا، نہ افغانستان محفوظ ہوگا، نہ ایران محفوظ ہوگا، نہ عراق محفوظ ہوگا. اور اگر ایسی ہی کوئی جنگ ہے تو پھر یقیناً پاکستان اس کا نشانہ ہوگا. لیکن اگر آپ ایران اور اسرائیل کے تنازع کو مذہبی جنونیت اور الہامی پیشگوئیوں سے ہٹ کر دیکھیں تو ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع کی تاریخ ہے. ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع کی تاریخ میں نظریاتی بنیاد بہت مضبوط ہے. ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع کی تاریخ میں ایرانی انقلابی نظام کی لیجٹیمیسی وہ اسی میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو فلسطین کے آزادی کے لیے ایک ایکٹیو اسٹیک ہولڈر کے طور پر پیش کریں، تاکہ وہ اپنے عوام کے سامنے اور خطے کے دیگر ممالک خاص طور پر عرب معاشروں میں اپنے آپ کو لیجٹیمیٹ ثابت کریں. پاکستان کے ایسے گلوبل منصوبے نہیں ہیں. پاکستان کے ایٹمی ہتھیار، پاکستان کی فوجی تیاریاں، پاکستان کی اسٹریٹجک تھنکنگ بہت فوکسڈ ہے، اور ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر پاکستان کی سفارتی ذمہ داری ہے اور پاکستان کے دفتر خارجہ کی اولین ترجیح ہے، اور ہمارے ہتھیار ہمارے عوام اور ہمارے ملک کے تحفظ کے لیے ہیں. اور ہمارا پہلا اور بنیادی مقصد اپنی طاقت کے ذریعے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کو سپورٹ کرنا ہے. پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ ہے، فلسطینیوں کی آزادی کی تحریک کی حمایت کرتا ہے. ہم ہمیشہ سفارتی طور پر ان کے ساتھ رہے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ جغرافیائی طور پر جڑے ہوئے نہیں ہیں. کشمیر کے ساتھ ہمارا ایک جغرافیائی، قلبی، تاریخی، ہر طرح کا تعلق ہے. کشمیر پاکستان کا ادھورا باب ہے. فلسطین کے لیے ہماری دعائیں ہیں اور ہماری سفارتی کوششیں ہیں. ایران کی صورتحال اس کے برعکس ہے، اور میں نہیں دیکھتا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کوئی اتنی بڑی جنگ کی صورت تبدیل ہو جائے کہ سارے خطے میں آگ لگ جائے اور کوئی نئی صلیبی جنگ شروع ہو جائے. فی الحال میری جو ذاتی نگاہ ہے وہ یہیں تک ہے کہ ایران اور اسرائیل آپس میں لڑیں گے، اور اگر ایرانین قیادت کو یہ احساس ہوا کہ اسرائیل کے حملے ہماری فوجی تنصیبات اور ایٹمی تنصیبات سے آگے بڑھ کر ہمارے ملک میں رجیم چینج کے لیے ہیں، تو میرا خیال ہے پھر آبنائے ہرمز میں ایرانی آگ لگانے کی پوری کوشش کریں گے، اور پھر اس کے بعد یہ امریکہ پر ہوگا کہ وہ اس کو کس طرح پرسیو کرتا ہے. جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان پر ہندوستانی فوجی حملے اور ایران پر آج ہونے والے اسرائیلی فوجی حملے میں کوئی مماثلت ہے، ظاہر ہے بہت زیادہ مماثلتیں پائی جاتی ہیں. اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا ہندوستان کی جانب سے پاکستان پر ہونے والے فوجی حملے کے پیچھے اسرائیل کی فوجی معاونت یا کوئی انٹیلیجنس معاونت یا کوئی سفارتی معاونت یہ شامل تھی، تو مجھے یاد ہے کہ شاید اسرائیلی اور نتنیاہوی وہ واحد طاقت یا ریاست یا ملک تھا جس نے پہلگام کے دہشت گردی کے واقعے، جس کے نتیجے میں 26 عام شہری مارے گئے، بہت افسوسناک واقعہ. اس کے بعد اگر کسی ایک ملک نے انڈیا کو اکسایا تھا کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے اور وہ اس کے ساتھ شانہ بشانہ ہوگا، تو وہ اسرائیل تھا. اور پھر ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ اسرائیلی ڈرونز سینکڑوں کی تعداد میں پاکستان پر حملہ آور ہوئے. تو انڈین حکومت کا، خاص طور پر مودی حکومت کا نتنیاہو سے متاثر ہونا اور نتنیاہو کے اقدامات کو پریز کرنا، اور ہم پچھلے مہینے 1.5 مہینے سے جب سے انڈیا پاکستان کے درمیان تنازع چلا ہے، ہندوستان کی طرف سے ان کے دانشوروں کے اور ان کے اسٹریٹجک ماہرین کے اور ان کی ریاست کے سابقہ ذمہ داران کی باتیں سن رہے ہیں. ابھی پرسوں ہی شیو شنکر مینن جو ہندوستان کے سابقہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رہے، انہوں نے کرن تھاپر سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں اس نیو نارمل کے اندر ہر تھوڑے تھوڑے سالوں کے بعد، 2 سے 5 سالوں کے بعد پاکستان میں جا کر مورننگ دا گراس، گھاس کاٹنے جیسا عمل سر انجام دینا ہوگا، جیسے اسرائیل غزہ میں اور ویسٹ بینک میں کرتا ہے.
تو ہندوستان کے اسٹریٹجک تھنکنگ میں اسرائیل کی طرف سے فلسطین کے خلاف کی جانے والی کارروائیاں بطور مثال نہ صرف لی جا رہی ہیں، بلکہ وہ ان کا ذکر کرتے ہیں اور وہ برملا کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ایسا کریں گے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کہنے والے اب صرف ہندوستان میں آر ایس ایس اور بی جے پی کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ششی تھرور جن کا کانگریس سے تعلق ہے، پرکھا دت جن کا ہندوستان کے اندر ایک آزاد صحافت سے تعلق ہے، اور شیو شنکر مینن جو کیریئر ڈپلومیٹ ہیں، جو ہندوستان میں سول سروٹ رہے ہیں، اور جن کے والد خارجہ سیکرٹری رہے ہیں، اور جن کے دادا ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری رہے ہیں، اور جن کے پڑدادا 1897 میں انڈین نیشنل کانگریس کے پریزیڈنٹ رہے ہیں۔ تو ایک ایسے پڑھے لکھے، سمجھدار اور ہندوستانی ملک، معاشرت اور سماج کے چلانے والے رہنما لوگ اگر اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، تو یہ تقابل اور یہ مماثلت جو ہے وہ کوئی بہت بے وقوفی نہیں ہے اگر لوگ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں۔ اور آج جو اسرائیل نے ایران کے خلاف کیا ہے، اس میں بھی بہت ساری وہ اسٹریٹجک کیا کہتے ہیں اسباق اسرائیل نے لیے ہوں گے کہ 6 اور 7 کی رات پاکستان پر ہندوستان بہت سارے جہازوں کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا، لیکن پاکستان کے پاس وہ فوجی صلاحیتیں تھیں جس کا ہم نے برملا اظہار کیا، اور ہم نے ہندوستان کے جہاز مار گرائے۔ اور اب ہم یہ مان چکے ہیں اور یہ سن چکے ہیں کہ اگلے 2 دنوں تک ہندوستان کی ایئر فورس میں یہ جرت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی فضاؤں میں اڑ سکیں۔ ایران نہ اتنی بڑی فوجی طاقت ہے، اور نہ اتنی بڑی ٹیکنالوجیکل سپر پاور ہے، اور نہ اتنی بڑی ایئر فورس کی طاقت ہے۔ تو پروین سوانی صاحب کو جو لوگ پچھلے 1 ڈیڑھ مہینے میں سن رہے ہیں، انہوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ پاکستان نے چائنا سے کس حد تک ٹیکنالوجی ایکوائر کی ہے، خاص طور پر یہ اگست 2019 370 کے ختم ہونے کے بعد۔ تو اگر یہ ایک الیکٹرانک وارفیئر ہے، یہ ایک فل سپیکٹرم وارفیئر ہے، یہ ایک ایسی جنگ ہے جس جنگ میں انسانوں سے کہیں آگے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس طرح کی سائبر وارفیئر اور ملٹی ڈومین آپریشنز اور اس طرح کی چیزیں انوالو ہیں، تو یہ پاکستان نے چین سے مستعار لیا، یا پاکستان نے چین سے سیکھا ہے، یا پاکستان نے چین سے مدد لی ہے پچھلے 6 سے 7 سالوں میں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک چینی فوجی جنرل کا بیان تھا کہ پاکستان چین کا اسرائیل ہے۔ تو یعنی اس سے پہلے یہ مثال اس لیے دی گئی تھی کہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ امریکہ اسرائیل کے لیے کتنا اہم ہے۔ وہ حقیقی مثال تھی، اور اس مثال سے ایک عکس پاکستان اور چائنا کے تعلقات کی طرف مراد لیا گیا تھا۔ تو اگر پاکستان اور چین کا تعلق اب امریکہ اور اسرائیل کے تعلق جیسا ہو رہا ہے، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان فوجی اور ٹیکنالوجیکل کوآرڈینیشن کا تعلق اور اس کی نوعیت پاکستان اور چائنا کے تعلق سے بہت پرانی ہے اور بہت اوپر کے لیول کی چیز ہے۔ تو ایران کا اسرائیل اور امریکہ کے فوجی اتحاد کے سامنے کھڑے رہنا اور لڑنا اور باقی رہنا، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ ایران کی پوری کوشش رہی ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ فوجی تنازع میں نہ الجھے، اور وہ ایک ہوا بنائے رکھے کہ اگر آپ نے ہم پر حملہ کیا تو ہم آپ کے لیے یہ جیت بہت کڑوی کر دیں گے۔ میرا خیال ہے وہ وقت آن پہنچا ہے، اور 4 دن پہلے ولی نصر کی کتاب شائع ہوئی ہے، اور اس کا نام ہے دی گرینڈ اسٹریٹجی آف ایران۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ولی نصر کی کتاب کے ساتھ بھی وہی حشر ہوتا ہے جو 1980 یا 85 کے بیچ میں لکھے گئے ان تھیسز کے ساتھ ہوا تھا، جن کے مطابق پرڈکٹ کیا گیا تھا کہ سن 2000 میں سوویت یونین کیسا ہوگا، اور سن 2030 میں سوویت یونین کیسا ہوگا۔ تو 2000 تک تو سوویت یونین نہیں تھا۔ 1980 اور 85 کے درمیان سیاسیات اور بین الاقوامی امور کے طالبان نے جو تھیسز لکھے سوویت یونین کے مستقبل کے متعلق، ان میں شاید یہ کہیں پیش گوئی موجود نہیں تھی کہ 1989 میں سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا اور 1991 میں برلن وال گر جائے گا۔